السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر. پاکستان کے اندر مدارس کا بل جو ہے وہ پاس ہوا، اس کے بعد بہت ساری نوک جھوک چلتی رہی. مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے مولانا فضل الرحمان کی قیادت کے اندر اپنا موقف بیان کرتی نظر آئی. صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا. اس کے فوائد کیا ہیں اور اس سے کیا مدارس کو، کیونکہ انڈسٹری وزارت جو خاص طور پر انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بھی یہ رجسٹرڈ ہو سکیں گے، پھر ان کو باقاعدہ ڈگریز کا جو اجرا ہے اس حوالے سے یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم آج جو مدارس اور خاص طور پہ عالم دین ہیں ہمارے فیصل آباد سے، بڑے بڑے نام ہیں، ان کو پروگرام میں لیں گے، ان سے موقف لیتے ہیں کہ آخرکار اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے. اور ایک بہت دیر سے چلنے والا مطالبہ بالآخر اس اسمبلی کے اندر 2025 سے قبل جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے. سب سے پہلے مرکزی علماء کونسل کے چیئرمین اور ختم نبوت موومنٹ کے جنرل سیکرٹری صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قاسمی صاحب وقت دینے کے لیے. کیا ہے یہ مدارس بل اور کتنا فائدہ مدارس کے طلبہ کو اس سے ہونے والا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2024 کے اختتام پر بہت بڑی خوشخبری مدارس کو ملی ہے. صدر پاکستان محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے دستخط بھی کر دیے ہیں اور یہ اب مدارس کا جو بل ہے یہ گزٹ میں شامل ہو چکا ہے اور باضابطہ قانون بن چکا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے جی کہ مدارس پاکستان کے اندر لاکھوں طلباء کو اور طالبات کو تعلیم دے رہے ہیں اور 1860 ایکٹ کے تحت ہی رجسٹرڈ ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. بالکل صحیح. چونکہ یہ 1860 ایکٹ جو ہے یہ سوسائٹیز ایکٹ ہے جی، اور یہ وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت آتا ہے. ٹھیک. تو ماضی میں جب سے یہ 9/11 ہوا، مغرب کی طرف سے پریشر بھی آیا کہ مدارس کی رجسٹریشن بھی دیکھی جائے، ان کے اکاؤنٹس بھی چیک کیے جائیں، غیر ملکی فنڈنگ بھی چیک کی جائے، تو حکومت نے پابندی لگا دی کہ نئے مدارس رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہوگا. اور پھر ایک اختلاف پیدا ہو گیا. حکومت نے یہ کہا جی کہ آپ اپنے آپ کو وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ کروائیں، اور مدارس نے یہ کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم 1860 ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اب تک رجسٹرڈ ہیں. جتنے بھی مدارس ہیں، جو نہیں ہیں ہم اس کو رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا. دوسرا، حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس میں آپ عصری تعلیم دیں. اوکے. مثال کے طور پر میٹرک بھی پڑھائیں، ایف اے بھی پڑھائیں، سائنس بھی، کمپیوٹر بھی، مطالعہ پاکستان بھی. تو ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم پڑھائیں گے. اوکے. آپ کے کہنے کے بغیر ہی ہم نے تو بعض اداروں میں یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، بلکہ میں نے تو باضابطہ فیصل آباد میں پہلا ہمارا یہ ادارہ ہے قاسمیہ کالج آف کامرس اینڈ سائنسز فار وومن، جو محکمہ تعلیم سے بھی، بورڈ آف فیصل آباد سے بھی اور جی سی یونیورسٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں، الحاق شدہ ہیں. باضابطہ ان کے ہم قانونی ضابطے پورے کرتے ہیں اور بی ایس کے 4 پروگرام الحمدللہ ہمارے ہاں چل رہے ہیں جی سی یونیورسٹی کی ایفیلیشن کے ساتھ. ٹھیک ہوگا. تو ہم یہ بھی پڑھائیں گے. تو یہ اختلاف چلتا رہا، پھر ڈیڈ لاک آ گیا اس کے اندر، اور ماضی میں پی ڈی ایم کی حکومت میں بل تیار ہو گیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے تیار کیا مدارس کی درخواست پر، تو اس پر بھی پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ این نے، دیگر جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں، سب نے اتفاق کر لیا. بالکل. تو آخر میں یہ ہوا کہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی تھی مدارس کا بل ماضی میں روک دیا گیا اور یہ حکومت ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد بھی یہ اسی طرح اس میں بریک رہی. تو اب 26ویں آئینی ترمیم میں جہاں اور ترامیم ہو رہی تھی، تو دینی مدارس نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ مدارس کا جو ماضی کا بل رکا ہوا ہے اس کو بھی اس 26ویں آئینی ترمیم میں لے آئیں. وہ پینڈنگ میں پڑا ہے. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے باضابطہ کراچی میں زرداری صاحب سے ملاقات کی، بلاول صاحب سے کی، پھر کراچی کے بعد وہ لاہور تشریف لائے، میاں نواز شریف صاحب کے ہاں، شہباز شریف صاحب کے ہاں، رائیونڈ فارم میں بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی. ایم کیو ایم کو بھی اعتماد میں لیا، مسلم لیگ کاف کو بھی اعتماد میں لیا. گویا کہ حکومت کے الائنس میں جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کو انہوں نے اعتماد میں جب لیا تو سب نے کہا جی یہ تو طے شدہ بات ہے، ماضی میں بھی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو اس میں بھی ہم کریں گے.
تو گویا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ بل پاس ہو گیا۔ جب پاس ہونے کے بعد سینٹ سے، قومی اسمبلی سے ایوان صدر میں پہنچا تو صدر پاکستان نے اس کو جب پڑھا تو بعض قوتوں کی طرف سے یہ ان کے سامنے آیا کہ اس کو نہ کریں، تو کسی ایسی خفیہ طاقت کا جب اس میں مداخلت ہوئی تو زرداری صاحب نے روک دیا۔ تو پھر مدارس عربیہ کے اندر ایک بہت بڑا اتحاد ہے، اس اتحاد کا نام ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان۔ اوکے، اس اتحاد کے اندر 5 بورڈ ہیں، بریلوی، دیوبندی، جی وہ سارے احمدی، وفاق المدارس جو ہے سارے، اور جماعت اسلامی۔ ان 5 بورڈوں کا ایک سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہوا ٹھیک ہو، دسمبر میں، اور انہوں نے اس ڈرافٹ پر دوبارہ لیگل ٹیم نے بھی، علماء نے بھی، نظر ثانی کر مدارس لی، نے بھی نظر ثانی بھی کی، جائزہ بھی لیا۔ تو جب جائزہ لیا تو اس میں تو یہ ہو گیا جی کہ اسمبلی نے پاس کر دیا ہے، سینٹ نے پاس کر دیا ہے، یہ تو قانون کا حصہ بن گیا ہے، جی اور جو آفیشیل ویب سائٹ ہے گزٹ کی اس کے اوپر بھی وہ آ چکا تھا۔ بالکل صحیح، تو ان حضرات نے کہا یہ تو پاس ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کو منوان اسی طرح دوبارہ بھیجیں صدر پاکستان کے پاس۔ پھر دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات زرداری صاحب سے بھی ہوئی، میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی، اور اتحاد تنظیمات مدارس عربیہ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ جی اس کو آپ اسی طرح کریں۔ اب اس میں بعض لوگ یہ چاہ رہے تھے، کچھ مدارس ایسے ہیں ماضی میں حال ہی میں 10 نئے وفاق، پہلے 5 وفاق تھے مدارس کے، حکومت نے 10 نئے وفاق بنا دیے۔ بالکل صحیح، تو اس پر ہم نے مشورہ کیا، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، کہ وہ جو 10 بنے ہیں وہ بھی رہیں، تعلیم کا ہی کام ہونا نا جی، بچوں کا، بچیوں کا، طلباء طالبات کا فائدہ ہوگا، وہ اپنی جگہ رہیں، اور یہ 5 جو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ چل رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ رہیں، تو لہٰذا اس بل کو پاس کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں سب نے تعاون کیا، اور آج بھی ہم صدر پاکستان کا، حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں مرکزی علماء کونسل پاکستان یوم تشکر منائے گی ٹھیک ہو، کہ یہ جو مدارس کا درینہ مسئلہ تھا موجودہ حکومت نے اس کو حل کیا ہے، اور مدارس عربیہ سے منسلک تمام مکاتب فکر کے لوگ بہت خوش ہیں، دل سے دعائیں ہیں۔ قاسم صاحب یہ بہت سا ابہام پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مدارس والے حساب کتاب نہیں دینا چاہتے، اکاؤنٹس نہیں چیک کروانا چاہتے، یہ ایک بڑا اچنبہ ہے کہ مان گئے ہیں ہم اکاؤنٹ بھی دکھائیں گے، ہم کیمرے بھی لگوائیں گے، ہم رزلٹ بھی دکھائیں گے، ہم ڈگریاں بھی دکھائیں گے۔ کیا یہ صرف ایک الزام تھا جو تب سے لگا آیا تھا، یا صرف ایک سوچ کریٹ کر دی گئی تھی مدارس کے خلاف کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں اس لیے حساب کتاب نہیں دینا چاہتے؟ یہاں تو آپ لوگ خود حساب کتاب کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جی، یہ ایک مدارس پر صرف الزام ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پنجاب میں امریکن کونسلیٹ جنرل لاہور میں تھے، ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو یہی اعتراض اور یہی سوال انہوں نے بھی کیا۔ اوکے، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ آئیں مدارس میں، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اور دن میں آئیں، رات میں آئیں، بغیر بتائے آئیں، اوکے، تو ہم آپ کو ادارے دکھاتے ہیں، کوئی عسکری ٹریننگ ہم نہیں دیتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت زمانے میں برینڈی ہینٹ ہوتے تھے، وہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں بھی گئے، جامعہ قاسمیہ فیصل آباد میں بھی آئے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں بھی آئے، جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں آئے، ملتان میں گئے، اسی طرح انہوں نے اور بھی ادارے وزٹ کیے۔ تو یہ ایک الزام ہے، مدارس تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رجسٹرڈ کروایا جائے، رجسٹریشن کی مدارس والے درخواست جمع کرواتے ہیں، مگر لیت العال سے کام لیا جاتا ہے۔ مدارس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ اوپن کیے جائیں، مگر بینک والے اکاؤنٹ اوپن نہیں کر رہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹ بھی ہو، رجسٹریشن بھی ہو، سالانہ آڈٹ بھی ہو، اور یہ شروع سے ہو رہا ہے، روز اول سے ہو رہا ہے۔ بس وہ کہ اب ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں، ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ اچھا اس میں ایک آخری، کیونکہ یہاں وقت میں سے میرے پاس 2 سے 3 منٹ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے، آپ کو لگتا ہے اس سے مدارس طلبہ کا ایک روشن مستقبل کا آغاز ہو جائے گا کہ انہیں جاب کریشن ہوگی، انہیں نوکریوں میں حصہ مل سکے گا؟ کیونکہ بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے ہیں مدارس بل کے بعد اب مدارس والے کوٹا بھی مانگیں گے کہ ہمیں نوکریوں میں برابر حصہ بھی دیا جائے۔ بالکل جی، مدارس کی جو تعلیم ہے اس کا معیار الحمدللہ پہلے بھی بہت اچھا تھا،
مزید اس میں خوبصورتی آئے گی. مثال کے طور پر درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری علوم جو ہیں وہ بھی اب طلباء کا اپنا شوق پیدا ہو چکا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دے رہے ہیں، اسی طرح ہمارے دینی مدارس کے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ بھی یہ ذوق رکھتے ہیں کہ ہم درس نظامی اور حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم حاصل کریں. تو جب وہ حاصل کریں گے تو پہلے بھی وہ مؤذن بنتے تھے، امام بنتے تھے، خطیب بنتے تھے، مدرس بنتے تھے. انشاءاللہ العزیز اب آنے والے ایام میں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں انشاءاللہ وہ لیکچرار لگیں گے اور انشاءاللہ اسلامیات، عربی اور دینی علوم اور اسلامی علوم وہ پہلے سے اچھے طریقے سے پڑھائیں گے، اور ایسی کھیپ تیار ہوگی جو انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر ایسا خوبصورت حسن پیدا کرے گی کہ ہر طرف آپ کو انسانیت بھی نظر آئے گی اور تعلیم کا فروغ بھی نظر آئے گا. بہت شکریہ. صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت دیر سے اس چیز کے انتظار میں تھے کہ مدارس کو رجسٹریشن کے لیے بالکل جیسے پہلے ہوتی تھی ویسے اوپن رکھا جائے تو رجسٹریشن ہوگی. ہم آڈٹ بھی کروانا چاہتے ہیں سال بھر کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو کہ کسی کے ابہام میں نہ رہے کہ اگر مدارس کے اندر پیسے جاتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں جو ایک ابہام پایا جاتا تھا، جو کہ مجھے اس کے بعد آج کے انٹرویو کے بعد یہ ضرور لگا ہے کہ ابہام ہی تھا کہ صرف محض پیسے گئے تو اس کا کوئی حساب کتاب دینا نہیں چاہتا. مدارس والوں کی بہت موجیں لگی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مدارس میں آنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کا روشن مستقبل، بلکہ وہ روشن مستقبل ان کا نہیں بلکہ قوم کا ہوگا. کیونکہ تعلیم دین کی جو ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت فرسودہ بہت ساری باتیں، ابہام اور ایسی احادیثیں آ چکی ہیں جن کا کوئی بھی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی اور صحیح دین کا جو درس ہے وہ پھیل سکے گا. ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی اہم موضوع کے اوپر آج کی ہماری گفتگو جاری ہے. مختلف علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرکزی علماء کونسل کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان علماء کونسل کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری موجود ہیں. ہمارے ساتھ علامہ طاہر الحسن صاحب ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا سمجھتے ہیں مدارس کا بل پاس ہونا کتنا فائدہ مند ہے؟ اس کے اوپر بہت ساری قباحتیں تھیں، بہت ساری افواہیں مدارس کے بارے میں. ایک میں اسے کہوں گا، چلیں وہ پروپیگنڈے کا لفظ کہتا ہوں کہ مدارس کے اندر جو دینی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ابہام پیدا کیے جاتے تھے. ان کے جو ملنے والا چندہ اس کے اوپر بہت سارے ابہام پائے جاتے تھے. رجسٹریشن سے کہتے تھے کہ لوگ خود نہیں کروانا چاہتے، لیکن یہاں تو بات ہی الٹی نکلی کہ آپ رجسٹریشن بھی کروانا چاہتے ہیں، آڈٹ بھی کروانا چاہتے ہیں. حقیقت اس بل کے بعد کتنی کھل کے جو سامنے آئی ہے اس پہ کتنا فائدہ آپ لوگوں کا اور طالب علموں کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مدارس رجسٹریشن کا جو مسئلہ ہے یہ تو جنرل پرویز مشرف سے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ ہماری رجسٹریشن کریں، ہمارے تعلیم کے ساتھ منسلک کریں، ہماری جو ڈگری کو ایکسیپٹ کیا جائے پاکستان کے اندر. اور جو مدارس پر یہ تہمت لگائی جا رہی تھی کہ یہ جناب چندہ کھاتے ہیں اور یہ حساب کتاب نہیں دیتے. مدارس تو کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں ہماری آڈٹ کروائیں اور ہماری جو رجسٹریشن ہے اس کو کریں باضابطہ، گورنمنٹ اس کو چیک کرے. جو مدارس پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں آپ اس کو چیک کریں. جب ہم خود آپ کو پیش کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ لیتولات کا کام لے رہے ہیں. اور مغربی دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر جو مدارس ہے یہ باضابطہ طور پر تعلیم کے ڈھانچے کے اندر آ جائے. تو دیکھیں، یہ مدارس رجسٹریشن جو اب صدارتی آرڈیننس پاس ہوا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اب مدارس کو ایک تعلیم کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دیکھیں کہ جو اب یوٹیوب پر عالم بھی نہیں ہے اور جناب جھوٹے صرف پگڑیاں باندھ کر آ گئے ہیں اور جو دنیا جان کی جھوٹی حدیثیاں لوگوں کو سنا کر گمراہ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو طلباء ہے باقاعدہ طور پر ڈگری ہوگی اور منظور شدہ ہوگی گورنمنٹ سے، اور جس کی بنیاد پر وہ سب کے حدیث کو چیک کریں گے اور لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے علمی طور پر، اور ان کے پاس گورنمنٹ کی ڈگری بھی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں کہ مدارس جو آرڈیننس پاس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے کہ مدارس تو چاہتے ہی ہے کہ جیسے دوسرے تعلیمی اداروں کو پاکستان کے اندر تسلیم کیا گیا اسی طرح پاکستان کے اندر جو لاکھوں کی تعداد میں دینی مدارس ہیں اور تقریباً 24 لاکھ کے قریب طلباء پڑھ رہے ہیں
زیر تعلیم ہے, ان کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. ہم تو چاہتے ہیں ان کو انگریزی بھی آئے, سائنس بھی آئے, اردو بھی آئے, آئی ٹی کا بھی سارا سلسلہ ان کے پاس ہو, تو ہم تو ان کے مخالف نہیں ہیں, لیکن دین کا جو تشخص ہے اس کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جو دینی تشخص ہے اس کو ختم کر کے ایک خالصتاً جیسے یونیورسٹی ہے اس کو درجہ دیا جائے, یہ ہم نہیں چاہتے. اس لیے ہم نے سوسائٹی ایکٹ کے اندر زیادہ ترجیح دی وزارت تعلیم کے علاوہ, کہ تاکہ جو ہمارے مدارس کا تشخص ہے وہ شناخت ایک برقرار ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ جیسے بتا رہے ہیں ایسے تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, تو انہوں اسکول کا اختیار کرنا پڑتا رستہ جو کوئی اسلامک نام سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مدارس کو ایک سوچ تھی کہ یہاں صرف سپارہ پڑھایا جائے گا, یہاں ناظرہ پڑھایا جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد تو آپ لوگ ایک بڑے ورسٹائل اور ماڈرن انسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں مدارس کے طور پہ, جہاں آئی ٹی کی آپ بات کریں, جہاں سائنس کی بات کریں, جہاں میتھ, فزکس, کیمسٹری ان کی ڈگریاں ہوں گی, ان کا پڑھایا جائے گا. تو یہ تو ایک بہت ماڈرن سوچ ہے, ایک بہت ماڈرن سائیڈ ہے مدارس کی جو سامنے آ سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیں آپ یہاں مدرسہ جامعہ عثمانیہ میرے آئے ہیں, ابھی میں آپ کو تحقیق بھی دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹیچر آئی ہوئی ہے, وہ باقاعدہ 2 گھنٹے روزانہ ان بچوں کو جہاں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں, ناظرہ پڑھ رہے ہیں, وہاں پر ان کو پہلی کلاس سے لے کر مڈل تک ہم تعلیم دے رہے ہیں. اس کو انگلش بھی, سائنس بھی, میتھ بھی, اردو بھی, سب کچھ کھلایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم محروم کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو, لیکن دینی تعلیم ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن اب تو مدارس کے اندر آپ دیکھ لیں جا کر, انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے, ایف اے, بی اے, ایم اے کے برابر ہماری ڈگریاں ہیں, اور اس کے اندر دنیاوی تعلیم چل رہی ہے, کمپیوٹر بھی چل رہے ہیں. لیکن جو دینی تعلیم خالصتاً ہے, جیسے آپ دیکھ لیں باولپور کی اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے, یہ پہلے کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ مدرسہ تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے, جامعہ عباسیہ کے نام سے مدرسہ تھا, اور وہاں مولانا شمس الحق افغانی صاحب, مولانا عبد المالک قادنوی صاحب, بہت بڑے علماء تھے وہاں. دیکھیں دورہ حدیث بھی ہو رہا تھا, حفظ بھی ہو رہا, لیکن آہستہ آہستہ وزارت تعلیم سے جڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں یونیورسٹی بنا دی. آج دورہ حدیث ہی کوئی نہیں. تو وہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال بھی آیا کہ وہاں ویڈیو جو اسکینڈل ہے وہ نکلے آپ کے سامنے. تو یہ مدارس تو الحمدللہ چاہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ ہو, لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ان مدارس کی جو تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں یہ پاکستان میں ختم ہو جائیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم نہیں ہوگے, یہ تا قیامت آباد رہیں. آپ اپنے چیئرمین طاہر محمود اشرفی صاحب کا کردار کیسے دیکھتے ہیں, جہاں کچھ علماء ناراض بھی ہوئے, پھر انہوں نے کردار ادا بھی اندر کیا اور کچھ موقف ان کی طرف سے سامنے آیا, اس سب کے اوپر کیا دیکھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں درمیان میں کچھ رکاوٹ آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ تھوڑے سے اگریسو ہوئے, پھر انہوں نے سارے دورے کیے اور سب کو مل بٹھایا کہ ایسے نہیں, اس بار جانے نہیں دیا جائے گا, اس بار پاس کروایا جائے گا, اور بالآخر وہ ہوا. دیکھیں اس کے اندر ہمارے علماء کرام علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جناب مفتی عبدالرشید صاحب تو جامعہ رشیدیہ کراچی والے اور دیگر علماء کرام تھے. یہ ایک الگ بورڈ تھا جو وزارت تعلیم سے منسلک تھا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, قاری حنیف جلندری صاحب, یہ ایک الگ وفاق المدارس عربیہ, یہ ان کا الگ ایک سسٹم تھا. وہ چاہتے تھے کہ سول سوسائٹی کے ساتھ ہمارا ہو, صنعت و تجارت. حالانکہ صنعت تجارت کے ساتھ پہلے بھی کئی بیکن ہاؤس جیسے اسکول جو جس کو تعلیمی ادارہ سمجھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے. اوکے. سٹی اسکول آپ کا مشہور ہے, وہ بھی سوسائٹی کے ساتھ ہے, صنعت و تجارت کے ساتھ رجسٹر ہے. تو جب وہ رجسٹر ہو کر اس کو تعلیمی مانا جاتا ہے تو پھر اس کو بھی مان لیا جائے. تو اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف جو ہے وہ ہمارے لیے, امت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ سچے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اور حکومت پاکستان نے بڑا اچھا ایک سٹینڈ لیا کہ انہوں نے کہا جو وزارت تعلیم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ چلے جائیں, جو سول سوسائٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے انہوں نے اوپن دے کر, میں سمجھتا ہوں انہوں نے سب کی ایک دل جوئی کی ہے, اور علماء کرام اسی طرح شیر و شکر ہے. اچھا, ابھی کچھ باتیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ ملا حضرات جو ہیں کل کو نوکریاں بھی مانگیں گے, کوٹا بھی مانگیں گے, تو یہ بھی ہونے والا ہے. پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا کہ جب مدارس سے پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کا حق بنے گا ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پھر انہیں جابز کے اندر جگہ بھی پرووائڈ کی جائے. تو جی بالکل ظاہر سی بات ہے, پھر کوٹا تو میں سمجھتا ہوں کوٹا مانگنے نہیں, بغیر مانگے ان کو دینا چاہیے گورنمنٹ کو.
دیکھیں مجھے یاد ہے کہ اپنا جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہوتے تھے پہلے سابق آرمی چیف، انہوں نے کہا تھا کہ جو علماء کرام ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہونا چاہیے، ان کو بھی افسر ہونا چاہیے، ایس ایس پی ہونا چاہیے۔ تو یہ علماء کرام کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، کوئی علیحدہ مخلوق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے؟ اگر آپ اقلیتوں کو کوٹا دے سکتے ہیں، دیگر یونیورسٹیوں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو کوٹا دے سکتے ہیں، تو دینی مدارس کا بھی حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ملنا چاہیے بغیر مطالبے کے۔ حکومت کو چاہیے اس پر غور کر کے کوٹا فکس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ علامہ طاہر حسن صاحب موجود تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب ڈگری ہو جائے، جب ڈگری ہولڈر ہو جائے تو پھر جاب کے اندر اس کی جگہ بنتی ہے ایک مناسب، جیسے کوٹا نہ بھی ہو۔ میرے خیال میں میرا اس میں موقف یہ ہے کہ جو میں نے ان کی بات سے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ کوٹا نہ بھی ہو، جو شرائط ہیں ان شرائط کے اندر یہ لکھا جائے کہ آپ کسی رجسٹرڈ مدارس سے پڑھے لکھے ہوں، فارغ التحصیل ہوں، اس کی ڈگری آپ کے پاس ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے پاس ہو، ایسے آپ اگر ڈیفینیٹلی یہ خانہ ایڈ ہوگا اور یہ ہونا بھی چاہیے، تاکہ جو طالب علم یہاں سے آئی ٹی اور دیگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاتے ہیں، پھر ان کا بھی پورا حق ہو کہ اس جاب کے اوپر، اس نوکری کے اوپر وہ اپنا حق استعمال کر سکیں اور بہتر مستقبل کے لیے اس پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک بریک، دوبارہ حاضر۔ ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مدارس کے بل کے اوپر۔ علامہ ریاض خلیل صاحب موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، فیصل آباد کی نمائندگی ہر جگہ کرتے ہیں، جب امن کی بات ہو تو بھی یہ سر فہرست نظر آتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک بہت درینہ مطالبہ تھا مدارس کا، وفاق المدارس العربیہ کا، دیگر اداروں کا، کہ اس کو رجسٹرڈ کیا جائے اداروں کو۔ ہم مدارس کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں۔ اب ایک ابہام تھا، یہ اکاؤنٹس نہیں چیک کروانا چاہتے، شاید کہ جو آنے والی ان کو کوئی بہت بڑی تعداد میں چندہ ہے یا رقوم ہے اس کا حساب کتاب نہیں دینا چاہتے۔ یہ سب ابہام تو ہوئے ختم، اس سے فائدہ کیا کیا ہوگا اور آپ اس فیصلے کو، اس صدارتی آرڈیننس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب لوگر صاحب، گزارش یہ ہے کہ دیر آئیے درست آئیے۔ یہ ریاست کا اقدام جو ہے علماء اور مشائخ اور مدارس کے درمیان میں دینی لوگوں کے اوپر انہوں نے جو اعتماد کیا ہے، دینی لوگوں کو اس اعتماد پہ پورا اترنا چاہیے، ریاست کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے، اور ریاست کو بھی دینی مدارس کے حوالے سے مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پہلے جو دینی مدارس تھے ان کی سند جو تھی اس پر تعلیمی اداروں میں لوگوں کو ملازمت مل جاتی تھی بطور ٹیچر، لیکن عرصہ دراز سے وفاق المدارس جو چاروں مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کی اسناد پہ پنجاب میں یہ ظلم کیا گیا کہ بچیوں کو دینی مدارس سے فارغ ہونے والوں کو، اگرچہ ان کی دینی اسناد ایم اے عربی اسلامیات کے مساوی تصور کی گئی، لیکن ان کو ساتھ یہ پہلے قدغن لگائی گئی کہ میٹرک پاس ہو اور ساتھ یہ سند ہو، پھر اس کے بعد بی اے کر دیا گیا ہے۔ تو دینی مدارس کے بچے بچیوں پہ روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس بل کے بعد جو ایک سلوک کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک مساوی موقع ملنا چاہیے تھا دیگر تعلیمی اداروں کے برابر، وہ دینی لوگوں کو نہیں ملا، تو اس سے تشویش شاید دور ہو سکے۔ ابھی کام باقی ہے، ابھی حالات جو ہیں اگرچہ قابل تحسین امر ہے، اس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے جو اقدامات لیے تھے اس سے دینی اداروں کو بہت فائدہ ہوا۔ جب جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف بنا تو دینی مدارس میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ ایک تو یہ سید ہے، دوسرا حافظ قرآن ہے، تو یہ ایک حفاظ کو تحفظ ملا، ایک خاندان اس کا جو ہے وہ مذہبی ہے، تو یہ دینی لوگوں کو، دینی مدارس کو فائدہ ہوگا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ریاست، حکومت
علماء اور مشائخ سے مشاورت کر کے وطن عزیز میں جو کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے امن کے لیے، اس کے دفاع کے لیے دینی لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان اداروں کے لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولیں گے اور اس بل سے ملک اور قوم کا بھلا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل اور مدارس کی طرف سے اتنا پازیٹیو رسپانس آنا، جہاں یہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ مل ملا کے سب کے اتفاق کے ساتھ یہ منظور ہوا ہے، تو ایک امن کی فضا بھی تو کریٹ ہوئی ہے کہ یہ جو دنیا سمجھتی ہے کہیں مکاتب فکر کا، کہیں فرقہ واریت ہے، اس کو بھی تو ایک منہ زوردار تماچا لگا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں اتحاد ہے۔ الحمدللہ علماء کرام کے درمیان میں پاکستان بناتے وقت بھی اتحاد تھا، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی اتفاق ہے۔ اختلاف رائے جو ہے امت میں موجود رہا ہے اور یہ رحمت ہے، اور انشاءاللہ اس بل سے اتحاد بین المسلمین کی، بین المسالک امانگی کی، اخوت بھائی چارے کی فضا مزید مستحکم ہوگی۔ اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس بل پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد ہوا، اس کی حقیقی شکل جو تھی ریاست اس کو عملی جامہ پہنا سکی، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس میں فرقہ واریت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اور بچوں کو روزگار ملے گا، اور وہ دینی مدارس جو ہیں وہ ایک مثبت اور فعال کردار ادا کر سکیں گے۔ بہت شکریہ علامہ ریاض کھل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں تو ہمارے ساتھ شیخ الحدیث موجود ہیں، محمد انس مدنی صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ جب ان سے گفتگو کرتا ہوں تو میرے ایک تسکین ہوتی ہے، کیونکہ یہ خادم رہے ہیں اس روزے کے جس سے نسبت ہے ہم سب کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں بڑے اشتیاق سے ہمیشہ ان کی بات سنتا بھی ہوں اور اسے اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں جب ان کا انٹرویو کرتا ہوں۔ انس مدنی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے دوبارہ سے۔ کیا سمجھتے ہیں آج سوشل میڈیا کے اوپر مجھے خطبات کے اندر، علماء کے بیانات کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ حدیثوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، بیانات اپنی طرف سے دیے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ 10 بار اس کو فارورڈ کر دیں یہ ہو جائے گا، ایسی چیزیں ہیں جہاں گمراہ کن صورتحال ہے۔ اس مدارس کے بل پاس ہونے سے کیا اس کی طرف بھی ایک فضا قائم ہوگی جہاں نوجوانوں کو روزگار ملے گا، ڈگریاں ویریفائڈ استعمال ہو سکیں گی، وہاں دین کا اصل میسیج اور اصل جو شکل ہے وہ سامنے آگے فروغ پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بلال صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے مدارس پر رجسٹریشن کی پابندی تھی، اور کافی عرصہ یہ معاملات یہ بریک رہا ہے۔ اب علماء کرام کے اتحاد کی وجہ سے اب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بل کو پاس کرنے میں معاونت کی ہے۔ تو یہ بل پاس ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے مدارس کو وہی فائدہ ہوگا۔ کافی عرصے سے ہماری رجسٹریشن جو رکی ہوئی تھی، اور اسی طرح بینکوں میں جو اکاؤنٹ کھلانا بھی مشکل تھا، تو یہ بھی الحمدللہ یہ آسان ہو رہا ہے۔ تو یہ تعاون اچھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا ہے، اور دین ہماری بنیاد ہے، کتاب و سنت ہماری بنیاد ہے، قال اللہ قال رسول ہماری بنیاد ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مدارس کا کردار ایک بہت بنیادی کردار ہے دین کے حوالے سے، اور وہ مدارس جو دینی تعلیم حقیقی معنوں میں دے رہے ہیں، اور یہاں سے جو علماء فاضل بن کے نکلتے ہیں اور وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ دین کے حوالے سے تو فاضل ہی ہوتے ہیں، اور ان کی بات بھی اتھینٹک ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری ڈگریاں وہ ان کو منظور کیا جائے گا کہ یا نہیں، کیونکہ یہ ڈگریاں جو ہے اگر ان کو گورنمنٹ کی حد تک اس کو منظور کیا جاتا ہے تو ہمارے علماء کرام، ہمارے اس جو اس وقت ہم پاکستان کے اندر ادارے دیکھ رہے ہیں، ان میں ہماری ان لوگوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے۔ اگر ان کو ملازمتیں ملیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کالجز اور یونیورسٹی میں، اسکولوں کے اندر دین کی صحیح شکل جو ہے یہی علماء ہی پیش کر سکتے ہیں۔ باقی جو آپ سوال کر رہے تھے، جو اس وقت ہم فیس بک میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، سو کالڈ کچھ ایسے مفتی اور علماء آ گئے ہیں جو اس قسم کے فتوے اور اس قسم کی حدیثیں اور نام نہاد پیش کر دی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں اپنے صرف فالوور حاصل کرنے کے لیے
اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو قسم بھی بعض جگہ دی جاتی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ اس کو آگے میں اتنے لوگوں کو سینڈ کروں گا اور اس کو شیئر کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں دین کا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ, نہ ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز موجود ہے. تو جو اصل دین ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے. وہ جو وہاں جو جس چیز کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, نماز کے ہیں, روزے کے ہیں, حج کے ہیں, اور اسی طرح جو دوسرے اعمال ہیں ان کے جو فضائل کتاب و سنت میں بیان کر دیے گئے ہیں وہی ہمارے لیے ہیں. اور اس طرح یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم تو نہیں ہوتا, لیکن وہ صرف اپنے فالوور حاصل کرنے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں دوسرے لفظوں میں وہ دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اس لوگوں میں پھیلائیں گے تو ہمیں یہ حاصل ہو جائے گا. ان کا مقصد یہ, شاید میں یہ اگر کہنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے مقاصد شاید وہ ثواب اور دین سے زیادہ یہ دنیا کا حصول ہوتا ہے. تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں اصل دین ہمارے پاس ہے, موجود ہے, اس کو اگر آگے پہنچایا جائے. وہ تو اگر سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو دین کی اصل شکل علماء کرام جو مفتیان ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا بھی ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے دین کے اندر, ان کے الفاظ, ان کی چیزیں, ان کا کوئی وجود موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ چل رہا ہے اور ہمارے دھڑا دھڑ اس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اچھا, ادھر ایک بڑا اہم سوال ہے. جب آپ نے جابس کی بات کی, جہاں آپ نے نوکریوں کی بات کی, بے شک کوٹا نہ دیا جائے, یہی شرط رکھ دی جائے جہاں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ آپ کسی بھی اس آرڈیننس پاس ہونے کے بعد کسی بھی رجسٹرڈ مدارس سے ڈگری ہولڈر ہوں. آئی تھنک سو یہ جملہ بھی بہت سارا فائدہ دے سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یونیورسٹیوں کے اندر, کالجوں کے اندر اسلامیات کی اور عربی کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کوئی ایسا طالب علم جو ان اداروں سے فارغ ہے اور صحیح تعلیم حاصل کر چکا ہے, اگر دینی تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس کا معیار ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. ہمارے دوسرے کالجز اور یونیورسٹیوں میں جو اسلامیات کی اور عربی کی تعلیم دی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے, اور ان کا اگر مقابلہ کروایا جائے ان دینی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگوں کا تو یہ ان سے بہت آگے ہوتے ہیں ہمارے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ. اور صحیح دینی تعلیم اور اسلامیات اور عربک کی جو تعلیم ہے وہ صرف ہمارے جو دینی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک بنیاد ہوتی ہے اور مضبوط علم ہوتا ہے. تو یہ اگر ان اداروں میں جائیں گے تو صحیح دین اور دین کی تعلیم جو ہے نا وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. انس مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ الحدیث صاحب بتا رہے تھے کہ مقصد کیا ہے. اس صرف ایک بل پاس ہونے سے آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کھاتے کھل جائیں گے, اکاؤنٹ سامنے آ جائیں گے, حساب کتاب شروع ہو جائے گا, آڈٹ ہو جائے گا. اٹس اندر پرسپیکٹیو. اصل مقصد اس کا فائدہ اصل یہ ہوگا کہ دین کی اصل روح, اصل شکل, اصل لوگ جو دین کی تعلیم رکھتے ہیں, ہر کوئی مفکر اور یہاں مذہبی اسکالر بنا پھرتا ہے وہ نہیں, حقیقت میں جو ڈگری ہولڈر ہیں جنہیں علم ہے کہ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے, وہ لوگ سامنے آئیں گے. جب وہ سامنے آئیں گے ڈیفینیٹلی جہاں بہت ساری منفی سوچ اور ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اس کو ہٹا کے اصل شکل ہمارے سامنے آئے گی, اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا دین کو سمجھنے کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے اندر. اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہوں گا کہ مقصد تھا کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے. مدارس کے اوپر جو بڑی دیر سے یہ ہوتا رہا کہ فنڈنگ لیتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے, ان کا ترتیب نہیں ہے, یہاں کچھ ٹریننگز اور چلتی ہیں, تو سب آج کھل کے سامنے آیا کہ ہم خود بڑی دیر سے اس چیز کے لیے کوشاں تھے کہ رجسٹر کریں, ہمیں اس دائرہ کار کے اندر لے کے آئیں جو ہم چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی ایک انسٹیٹیوشن بن سکے. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ انسٹیٹیوشن ماڈرن انسٹیٹیوشن بن کے اب سامنے آئیں گے جن سے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جا سکے گی. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.